کرتے ہیں. آج ٹوڈے وی آر اسٹارٹنگ آف ود آور کوسچن آنسر سیشن. آج ہم نے دوسرا ماڈیول ختم کرنا ہے, بلکہ آپ لوگ کر چکے ہوں گے. آج ہمارا ٹارگٹ یہ تھا, کیونکہ ہم کافی ایکسٹینڈ کرتے رہے, اس کو 2-3 دفعہ ہم نے آگے پش کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو موقع مل جائے اس کو پوری طرح پڑھنے کا. اور دوسری بات یہ تھی کہ مطلب سارے لوگ پریزنٹ نہیں ہوتے تھے, جس کی وجہ سے وہ ایک خلا رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. لیکن پھر بھی ہم تھوڑا آگے پش کرتے رہے اس کو. اور آج ہم نے سوچا ہے کہ ماڈیول 2 ختم ہو ہی جانا چاہیے. پچھلے جو چند سیشنز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا, زیادہ چیزیں ڈسکس کرنے والی وہاں پر تھیں. وہاں پہ کاسٹ ڈسکس ہوئی, اسکیجول ڈسکس ہوا, اسکوپ ڈسکس ہوئی, کسی حد تک کوالٹی کو بھی ہم نے ایڈریس کیا, اور اس کے اوپر جو کوسچنز آنسر تھے آپ لوگوں کے وہ ان کو ہم نے ان کے جواب دیے. اور وہ میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی رہا ہوں, جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھیجتا ہوں اس کے اوپر میں لکھتا ہوں کہ ہم نے اس دفعہ کیا ڈسکس کیا. اینی ویز آپ کے پاس ڈیٹیلڈ لیکچرز موجود ہیں, آپ ان میں سے ڈسکشن پوری تفصیل سے سن سکتے ہیں, اور آپ نے پورے لیکچرز سنے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مزید ڈسکرپشن چاہتے ہیں تو انہی جہاں پہ آپ کی پریزنٹیشنز پڑی ہوئی ہیں, جس جگہ کے اوپر ون ڈرائیو پہ, اسی میں پرانی میری پریزنٹیشنز بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں PMP6 والی. ان کے اندر اور زیادہ تفصیل سے شاید آپ کو یہ ڈسکشن مل جائے. وہ آپ باقاعدہ چیپٹر وائز اٹھا سکتے ہیں کہ جی اسکیجول کے حوالے سے ہے تو اس کی والی پریزنٹیشن کو ذرا سن لیں تو چیزیں کلیریفائی ہو جائیں. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ میری بہت سی پریزنٹیشن پڑھی ہیں, بٹ اینی ویز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز یو. آپ اپنے جو یہ والی پریزنٹیشنز ہیں ہماری خاص طور پہ, ان کو تو پڑھنا آپ کے لیے لازمی ہے, وہ تو آپ سن کے آئیں گے. اب مجھے یہ ایک جواب چاہیے کہ کیا آپ سب ماڈیول 2 کی پارٹ 2 والی پریزنٹیشن تک پہنچ چکے ہیں, سب نے اس کو سن لیا ہے, اور کوئی کوسچنز وغیرہ ہیں؟ تو پہلے رشید صاحب آپ بتائیے کہ ماڈیول 2 از ڈن اور ناٹ ڈن. جی رشید صاحب. جی سر, درمیان میں بریک ہو گیا, مجھے آواز نہیں آئی. ہیلو, جی میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اب آ رہی ہے سر, اب آ رہی ہے. درمیان میں بریک ہو گیا تھا ایک دم. او آئی ایم سوری. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ماڈیول 2 تک آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم بالکل آج ختم کر دیں, اور لازمی بات ہے کہ آپ بالکل سر, ختم کرتے ہیں آج اس کو. جی جی بالکل. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے ماڈیول 2 اسٹڈی کر لیا ہوا ہے اس وقت, مطلب ماڈیول 2 پورا آپ پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں؟ سر یہ انٹیگریشن تک کا تو سارا میں سن چکا ہوں. جی جی. یہاں پہ وہ انٹیگریشن جو تک ہینڈ گورننس اوور اور وہاں تک پروکیورمنٹ اور وہ چیزیں, کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر اور بھی ہیں. یہ اب آگے آپ والی. جی جی سر اس کو سن لیجئے. میں اس کے لیے ٹھیک ہے, میں اس کے لیے مزید ٹائم اب نہیں دوں گا کیونکہ ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ابھی آپ اس کو سن لیجئے, اور جو کوئی کوئریز ہیں وہ لوگوں کی ہیں وہ سن لیں, اور پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ادروائز بھی کوئی پوچھنا چاہیں. لیکن یہ کہ اس کلاس میں اب ہم ماڈیول 2 آج ختم کر دیں. جی تیمور صاحب, آپ کی کیا صورتحال ہے؟ جو کوشش کی ہے کہ میں طرح سن سکوں, جی جی سننے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ رہا تھا, لیکن میں نے کچھ سن لیا ہے, کچھ جو پڑھ لیا ہے. اوکے اوکے. تو میں نے ماڈیول 2 سارا کر لیا, کلوزنگ پروجیکٹ میں جا کے سارا اس کو ایک دفعہ کور کرا. تو آپ نے تو طریقہ بھی نکالا ہوا ہے نا تیز سننے والا, تو پھر بھی مطلب ہو جانا چاہیے. تو تھوڑا سننے والا رہتا ہے, ہاں جی پھر بھی تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا, تو ذرا پڑھنے میں بندہ جیسے یہ پڑھ لیتا ہے نا. جی 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 بالکل بالکل. تو میں نے کچھ مکس کر کے کچھ سنا ہے, جہاں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سن لیتا ہوں, پڑھنے میں سمجھ آ رہی ہے. صحیح ہے صحیح ہے. تو اگر تھوڑا سا ایک تھا, میری سجیشن تھی. جی جی ایک سجیشن تھی میری. جی سر بولیں. اگر آئندہ کے لیے اگلے چیپٹر میں ایک تو صرف ہم کوسچن آنسر پہ فوکس جیسے کرتے ہیں, جی جی بالکل بالکل. ساتھ ہی اگر تھوڑا یہ ہو جائے کہ ایک چیپٹر جیسے آج ہم فار ایگزامپل کوالٹی ڈسکس کر رہے ہیں, جی ہاں تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ایک کوئک رن ڈاؤن, کوئی ناٹ مور دین 10 منٹس یا 5-10 منٹس کا, اس جی جی چیپٹر میں یہ چیزیں ہیں
हाँ हाँ ऐसे आपने पढ़ लेना है, और इसके अंदर ये जरूरी है, इस पे आपने इस पे जरा जरूर फोकस करके गौर से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही और है। सुन ले, मतलब उससे ये हो जाएगा। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जी हाँ, लेकिन आपकी तरफ से मतलब उसकी ज्यादा डिटेल में जाए बगैर, नॉट जी मोर जी देन 10 बिल्कुल मिनट उसको एक समराइज कर दें। सही है, सही ये है। इम्पोर्टेंस है, ऐसे है कि ये चीजें हैं, और जी इसमें इन पे ज्यादा आप फोकस कर लें, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो सर मेरे ख्याल वो ये हमारे चीज लिए ये चीज मैं करता आया हूं, और मैंने आपको याद होगा कि क्वालिटी के हवाले से जो चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि क्वालिटी के अंदर 3 चीजें होती हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट होती है, क्वालिटी एश्योरेंस जब एश्योरेंस होती है, जी और क्वालिटी कंट्रोल होता है। और ये चीजें किस तरह से एक दूसरे के साथ वो मिलती हैं, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम जो आपके लेक्चर्स हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके के साथ जी स्कोप, टाइम, कॉस्ट के बारे में हम इसी तरह से पहले मैं आपको एक रन डाउन देता रहा हूँ, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर देते रहे। इट इज नॉट ओनली क्वेश्चन आंसर्स, और अभी मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ। अच्छा जी, हसीब, आप तो खैर पढ़ चुके होंगे एनीवेज, आप तो बड़ी देर से पढ़ रहे हैं, तो आपका तो कंप्लीट हो गया होगा ना? हाँ, मैं असल में बैक एंड फोर्थ जाता रहता हूँ देखने के लिए, वैलिडेट करने के लिए। फिर अच्छा, कभी कभी गूगल सर्च करना शुरू कर देता हूँ, तो वो बस ठीक, लेकिन हाँ जी, मैंने काफी हद तक कवर कर लिया है जी। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अभी वो रन डाउन की बात, आपने जरा माइक जरा ऑफ कर लीजिए, मैं जरा 5-10 मिनट लूंगा, आपको ब्रीफ रन डाउन दे दूंगा इसमें क्या, इस मॉड्यूल में क्या है। अभी तक ये मैंने रशीद साहब आपका माइक बंद किया था, आपकी तरफ से नॉइज बहुत आ रही थी। अगर आप अपना माइक खुद बंद कर लें, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल अपने माइक्स बंद कर लें और मेरी बात थोड़ी सी सुन लें। क्वालिटी के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्वालिटी में 3 ही मेन चीजें हैं। पहले आप जो भी काम करने जा रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी को प्रॉपरली प्लान करते हैं, और प्लान करने में आपको ये याद होगा, जब मैंने स्कोप बनाया था, स्कोप पढ़ाया था आपको, तो मैंने ये कहा था कि स्कोप 2 किस्म के हैं। जब रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो उन रिक्वायरमेंट से हम प्रोडक्ट का स्कोप डिटरमिन करते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट के स्कोप से हम प्रोजेक्ट का स्कोप निकालते हैं कि हमने काम क्या करना है। प्रोडक्ट का स्कोप ये कि व्हाट वी नीड टू डू एंड हाउ वी नीड टू डू इज इन द प्रोजेक्ट स्कोप। नाउ अब आप यूं समझिए कि क्वालिटी का काम तकरीबन इसके पैरेलल में चल रहा है। जहां तक काम के होने का ताल्लुक है, जिसको हमें प्रोजेक्ट स्कोप के पूरा होने का ताल्लुक है, तो प्रोजेक्ट स्कोप के प्रोसेस के ऊपर नजर रखना कि काम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दिस इज क्वालिटी अश्योरेंस। और इसके लिए होते हुए काम के दौरान हमें ऑडिट्स करने पड़ते हैं, हमें देखना पड़ता है कि क्या चीजें हो रही हैं, और साथ साथ अगर कोई रीप्लानिंग की जरूरत है तो वो भी हम करेंगे। तो जो हमने क्वालिटी का प्लान पहले प्लानिंग के दौरान बनाया, अब हम क्वालिटी एश्योरेंस में एक क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं। साथ साथ हमारे पास ये टूल भी है कि हम प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई गलतियां हो रही हैं प्रोसेस के दौरान, तो उनको दुरुस्त भी कर सकते हैं। जी तैमूर साहब। अच्छा, बस एक क्वेश्चन था आपसे कि ये जो भी आपने क्वालिटी ऑडिट का एक लफ्ज यूज किया, जी जी इसमें आप कोई ऐसा कोई कोर्स ऑनलाइन या कोई पाकिस्तान में होता है जिसमें ये क्वालिटी ऑडिट के ऊपर ट्रेनिंग दी जाए? वो क्योंकि मेरा ये टॉपिक सब्जेक्ट इस तरह का है जॉब के, अच्छा अच्छा। तो मैं वो बेशक सेपरेट भी मिल। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बड़े आसानी के साथ ये बयान कर देता हूं कि क्वालिटी ऑडिट है क्या। प्रोसेस को तो आप समझते नहीं हैं। सर, मैं इसका कोई कोर्स पूछना चाह रहा हूँ कि वो अपने मतलब स्टाफ के लिए उनको अगर मैं करवाना कोई चाहूँ, ट्रेनिंग, अलग से ट्रेनिंग? कोई ऐसा पाकिस्तान में कोर्स अलग से ट्रेनिंग सर क्वालिटी ऑडिट करने के ऊपर कोई हाँ जी बिल्कुल कोर्स या कोई चीज है जो आप गाइड कर सकते बिल्कुल सर, मतलब बात ये कि मैं हैं? खुद भी इतना आपको आपके ऊपर ट्रेनिंग दे टाइम नहीं सकता लेते, हूँ, आपके लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ। आप कोई रन कर रहे हैं उसके ऊपर ऐसा वर्कशॉप कस्टम या डिजाइन हो कोई, जाएगा, कस्टम तो डिजाइन हो जाएगा। डेफिनेटली हम हाँ अलग से डिस्कस कर लेंगे, हाँ जी, अपनी इसका कोई जरूरियात बता दीजिएगा, उनके मुताबिक हम कस्टम डिजाइन कर लेंगे। जी जी, मैं आपसे अलग से फिर आपसे श्योर श्योर। अच्छा, तो ऑडिट से जो मेरी मुराद है वो ये होती है कि ये कतन भी इंस्पेक्शन मत समझिएगा। इंस्पेक्शन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऑडिट का मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हैं ऑन गोइंग,
उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, उसमें काम इन्वॉल्व है, उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, और एक तरीकाकार इन्वॉल्व है जिससे वो लोग वो काम कर रहे हैं। इन तीन चीजों के ऊपर आपने नजर रखनी है, तरीकाकार के ऊपर, लोगों के ऊपर और काम के ऊपर। ठीक है जी। सबसे पहले जो प्लानिंग की थी वहां पे हमें इस प्रोसेस को डिफाइन करना होगा। प्लानिंग के वक्त हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रोसेस के तहत इस चीज को, इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर प्रोसेस में कोई गड़बड़ है तो हम ऑडिट के दौरान उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोसेस क्यों ठीक नहीं बनी हुई या वक्त की जरूरत के मुताबिक इसको तब्दील होना चाहिए। दिस वुड बी कॉट बाय द ऑडिटर। ऑडिट होगा तो पता चलेगा और फिर हम उसकी दुरुस्तगी करेंगे, मतलब रीप्लानिंग करेंगे। सिमिलरली जो हमारे लोग इस प्रोसेस को चला रहे हैं, उन लोगों को काम करना आता है, क्या वो उस प्रोसेस को जानते हैं और क्या वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, ये भी ऑडिट का काम है। प्रोसेस तो बहुत अच्छा बनाओ, लेकिन आपके लोग उसके इस्तेमाल या उसको कैसे चलाना है उससे बाखबर ना हो, या अगर बाखबर हैं तो बाखबर तो जरूर है लेकिन उसे अप्लाई ना कर रहे हो, तो ये भी गड़बड़ है। तो ये भी ऑडिट में पकड़ा जाएगा और इसकी दुरुस्ती होगी। याद रहे, दिस इज नॉट इंस्पेक्शन, दिस इज ऑडिट। और तीसरी चीज, जो काम हो रहा है, काम होने के दौरान कई चीजें ऐसी सामने आएंगी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हो रही। देयरफॉर या ये भी ऑडिट में पकड़ी जाएंगी कि जी प्रोसेस भी ठीक था, बंदे भी ट्रेंड थे और वो उस पर अप्लाई भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कोई नए काम के अंदर कोई गड़बड़ आ रही है, कोई कंप्लेंट आ रही है, या कोई काम मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, तो यहां पर फिर हमें इसको तब्दील करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। हो सकता है प्रोसेस को दुरुस्त करना पड़े, हो सकता है लोगों की ट्रेनिंग को चेंज करना पड़े, या हो सकता है नया प्रोसेस बनाना पड़े, व्हाटएवर। मिसाल के तौर पे आप कोका कोला की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और कोका कोला की बोतलें बन के निकल रही हैं, क्रेट्स बन के निकल रहे हैं, तो यहां पर आपका काम कोका कोला की बोतलों को चेक करना नहीं है। प्रोसेस के अंदर या ऑडिट के अंदर आपको कोका कोला की बोतलों को नहीं चेक करना। आपने ये देखना है कि फर्ज करें कि बोतल में कोक भरी जा रही है, भरे जाने का प्रोसेस ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। कन्वेयर बेल्ट पे बोतलों के क्रेट जा रहे हैं, क्या क्रेट सही स्पीड से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये काम को चेक करना है। दिस इज कॉल्ड ऑडिट। फिजिकल प्रोडक्ट को चेक करना अश्योरेंस का काम नहीं होता। ये बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। अक्सर लोग समझते हैं अश्योरेंस का ताल्लुक प्रोडक्ट से है, कतन भी नहीं। अश्योरेंस का कोई ताल्लुक प्रोडक्ट से नहीं है, डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर है कि आप जितना अच्छा अश्योर करेंगे उतने आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट्स या फ्लॉज कम आएंगे। एनीवेज, जहां तक क्वालिटी कंट्रोल का ताल्लुक है, उसका सारे का सारा काम डिलीवरेबल के साथ या प्रोडक्ट के साथ है। जो चीज बन के निकलती है, सबसे पहले उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब यहां पे ये भी बात समझना जरूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल और स्कोप वैलिडेशन के दरमियान ताल्लुक है, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर सकती हैं। द इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ओनली हैपेंस एट टू प्लेसेस, वन इज ड्यूरिंग द क्वालिटी कंट्रोल एंड वन इज ड्यूरिंग द स्कोप वैलिडेशन, जिसको आप यूजर एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। तो ये जनाब एक बेसिक सी मोटी सी थ्योरी थी इसके हवाले से कि क्वालिटी में होता क्या है। बाकी इसके बेइंतहा टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ स्लाइड देख सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो आप पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ करते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसके अंदर दो किस्म की चीजें आ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज कि वो इकदामात जिनको करने से क्वालिटी बेहतर होगी उन पे भी तो खर्चा आएगा, मगर वो खर्चा पॉजिटिव है क्योंकि उससे गलतियां दूर होने का इम्कान है। और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कि आपने कोई इकदामात नहीं किए, क्वालिटी खराब हो गई और उससे आपको डैमेजेस पड़ गए, नुकसान आ गया, डिफेक्ट्स आ गए,
کوئی کسی نے آپ کو سو کر دیا, یہ وہ ہے کاسٹ آف پور کوالٹی. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یو وانٹ ٹو اسپینڈ آن کاسٹ آف گڈ کوالٹی اور یو وانٹ ٹو اسپینڈ آن کاسٹ آف پور کوالٹی. Although there has to be a balance between the two. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کاسٹ آف پور کوالٹی پہ کچھ بھی خرچ نہ کریں اور سارا کچھ کاسٹ آف گڈ کوالٹی پہ کریں, پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی آ جائے گی, رہ جائے گی, اس کا کیا کریں. اسی طرح اگر آپ صرف کاسٹ آف پور کوالٹی کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ایشورنس نہیں ہو پائے گی. بینچ مارکنگ ٹول ہے, کوالٹی آڈٹس آپ کرتے ہیں, پروسیسز کے انالیسز ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ بہت سے ٹولز وغیرہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کے پروسیس ہیں. کوالٹی مینجمنٹ پلان بنتا ہے, کوالٹی کے میٹرکس پلان کے اندر ہی سیٹ ہوتے ہیں کہ جو کوالٹی کو ناپا کیسے جائے گا. پھر کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اینی ویز ایک لمبی ڈسکشن ہے جو اس چیپٹر میں آپ کو اس کے اوپر ملے گی. یہ جو ان کو آپ سلائیڈوں کو دیکھیں, یہ سلائیڈ آپ دیکھیں کاسٹ آف کوالٹی پہ, یہ کاسٹ آف کنفارمنس یا کاسٹ آف گڈ کوالٹی جسے کہتے ہیں, اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, پریونشن کاسٹ ہے اور اپریزل کاسٹ ہے. اور جو نان کنفارمنس ہے, جو پور کوالٹی کی کاسٹ ہے, اس میں انٹرنل فیلئر کی کاسٹ, مطلب جو ری ورک یا اسکریپ وغیرہ آتا ہے, اور ایکسٹرنل فیلئر کی کاسٹ جس کے اندر اگر مال آپ کا کلائنٹ تک پہنچ جاتا ہے اور کلائنٹ آپ کو سو کرتا ہے یا پہ لائبلٹی ڈالتا ہے یا وارنٹی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے, تو وہ کاسٹ آف پور کوالٹی میں آئے گی. اور یہ ٹیسٹنگ ویسٹنگ جو آپ کرتے ہیں, ٹریننگ لوگوں کو دیتے ہیں کہ غلطی ہونے نہ پائے, یہ کاسٹ آف گڈ کوالٹی ہے. کوالٹی میٹرکس ہیں, ٹالرنسز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس میں ڈسکس کرنی ہے. مطلب نیچرلی اب چونکہ میں وہ سب بیان نہیں کر رہا اور تھوڑے سے ٹائم کے اندر اس کو میں اس طرح سے ہی بات کر سکتا ہوں جلدی جلدی. پھر آ جاتا ہے جناب انٹیگریشن. انٹیگریشن کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آل دا نالج ایریاز, جو کہ میرے کور تو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی نا, اسکوپ, ٹائم, کاسٹ, کوالٹی, یہ چار چیزیں میرے کیا کہتے ہیں پروجیکٹ آبجیکٹیوز ہیں. میں پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز کو ان چار چیزوں میں قید کر سکتا ہوں. اگر میں یہ بیان کرنے کے قابل ہوں کہ کام کیا ہے اور کتنا ہے, میری جنرلی کیا اپروچ ہے اسے کرنے کی, کتنے ٹائم میں کرنا ہے, اور کسی حد تک کوالٹی کیسی رکھنی ہے, ان چار چیزوں میں اپنے پروجیکٹ کو ڈیفائن کر سکتا ہوں. یہ میرے پروجیکٹ آبجیکٹیو. لیکن ان کاموں کو کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ریسورسز ہیں, ان کی اویلیبلٹی ہے, ان میں پھر ہیومن ریسورسز ہیں, پھر اس کے بعد جناب لوگوں کے درمیان کا تعلق, کمیونیکیشن ہے, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, پروکیورمنٹ آپ نے کچھ کرنی ہے, ٹھیکیداروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اور ایریاز ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایریاز کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ان سب کو انٹیگریٹ کرنا ضروری ہے. اصل میں زیادہ ضروری تو انٹیگریشن اسکوپ, ٹائم اور کاسٹ کی ہے, اور کسی حد تک کوالٹی کی ہے, لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی انٹیگریٹ ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کا جو پلان ہے اس میں خرچہ جو ہونا ہے اور جو ٹائم جو لگنا ہے وہ اسکوپ اور ٹائم میں, ٹائم اور کاسٹ میں ہے, اور وہ بامطابق اسکوپ کے ہے. تو اسکوپ, ٹائم اور کاسٹ, تین بیس لائنیں ہمارے پاس ہیں, اور ان تین کے مطابق باقی سب کچھ آرگنائز ہوگا. اگر بندے ہائر ہوں گے یا سامان خریدا جائے گا اسی بجٹ سے خریدا جائے گا, اسی پلان کے مطابق خریدا جائے گا. Therefore ہم کوئی باہر کی بات نہیں کر رہے. انٹیگریشن از putting it all together into one project management plan. اور project management plan is a comprehensive plan which tells us کب کون سا ریسورس, کون سا بندہ, کون سا کانٹریکٹر کب کیا کرے گا, everything, اور کب کتنے پیسے کہاں لگیں گے. So this all is integration. So when you have developed your baselines, تو then you اس کے اراؤنڈ جو آپ ماس چڑھاتے ہیں وہ ہے آپ کا انٹیگریشن پلان. انٹیگریشن میں بہت سی چیزیں اس میں آ جائیں گی, یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یا آپ دیکھ چکے ہوں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ انٹیگریشن کے اندر کون کون سے پلان ہوتے ہیں. جتنے بھی نالج ایریاز ہیں ان سب کے پلانز ہیں. پھر چینج مینجمنٹ کا پورا پروسیجر, چینج مینجمنٹ کیا ہے, کس طرح سے چلتی ہے. پھر جناب پلاننگ ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ساری کی ساری جب کنسالیڈیٹ ہو جاتی ہیں تو وی آر ڈن وتھ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. اور یاد رکھیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان انکلوڈس آل دا مینجمنٹ پلانس. ہر ایریا کا مینجمنٹ پلان الگ الگ, یا جیسے آپ کی مرضی, مطلب کہنے کو ہر ایک چیز کا الگ پلان بن سکتا ہے. 10 نالج ایریاز ہیں,
ہر ایریے کا الگ الگ پلان بن سکتا ہے. آپ اسے کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے یا آپ اس کو جتنی ضرورت ہے اتنی ڈیٹیل میں بنائیں. آپ چاہیں تو دو پلانز کو مکس کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پی ایم آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ بہت ہی کمپریہنسو جانا چاہتے ہیں, ہر چیز کا الگ الگ مینجمنٹ پلان بنا سکتے ہیں, بٹ ایوری تھنگ ول ہیو ٹو بی انٹیگریٹڈ. جو آپ نے اسکوپ, ٹائم اور کاسٹ کی گائیڈ بیس لائن رکھی تھی, کوئی چیز اس کے غیر مطابق نہ ہو, ہر چیز الائنڈ ہو اس کے ساتھ, تب آپ کا انٹیگریٹڈ پلان بنے گا. پھر آ جاتی جی پروکیورمنٹ. پروکیورمنٹ کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہمیں خود نہیں کرنی. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ بن جاتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشن یا کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ کچھ بھی خود نہیں کرتی, وہ سب کچھ آؤٹ سورس کر دیتی ہیں. جیسے کنسٹرکشن کے اندر ہے, جیسے آئی ٹی کے اندر ہے, جیسے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہے, کہ گورنمنٹ نے خود تو کوئی پروجیکٹ نہیں کرنا ہوتا. اب یہ کیا کہتے ہیں تاسو ڈیم بن رہا ہے تو وہ گورنمنٹ تو نہیں بنا رہی, تو بنیادی طور پہ وہ آؤٹ سورس کر دیا کسی کو, چائنیز کمپنی کو, ایف ڈبلیو کو, کسی اور کو. تو بنیادی طور پہ وہ چیزیں آؤٹ سورس ہو کے آتی ہیں. تو پھر وہ چونکہ کانٹریکٹ سے گورن ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک بڑا عجیب سا مسکنسپشن آ جاتا ہے بیچ میں کہ جی پروجیکٹ وہ ان کا ہے کہ ہمارا ہے. بنیادی طور پہ تو پروجیکٹ گورنمنٹ کا ہے نا جی. آپ اگر ایز اے ایف ڈبلیو اس کو کر رہے ہیں تو آپ کانٹریکٹر ہیں, لیکن جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, مین جو بینیفٹ ہے وہ گورنمنٹ کو جائے گا. آپ چونکہ کانٹریکٹر ہیں آپ کو بھی کوئی بینیفٹ جا رہا ہے, لیکن وہ آپ ٹھیکے پہ جو کام کر رہے ہیں اس کی پیمنٹ ہے, اور اس سے آپ کا سکل بھی بڑھے گا. اینیویز, تو خیر اگر ایسی صورتحال ہو کہ جو کام آپ پروجیکٹ میں کرنے جا رہے ہیں اس میں سے موسٹ آف دا ورک آپ خود کر رہے ہوں اور کچھ چیزیں آپ خود نہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں اور آپ ان کو آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہوں, تو اس کے لیے ہم پروکیورمنٹ کا عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ جس سینیریو میں بات کر رہے ہوں گے اس کے حساب سے کچھ پروجیکٹ میں, جیسے NHA میں نے دیکھا ہے, وہاں سب کچھ ہی آؤٹ سورس ہوتا ہے, آپ خود کچھ بھی نہیں کرتے. یو پلان ایوری تھنگ اینڈ آؤٹ سورس ایوری تھنگ اینڈ دین یو کیپ اے ٹریک آف دا کانٹریکٹرز. ان کی کانٹریکٹ کے مطابق ان کو چیک کرتے رہتے ہیں. وہ بھی ایک طریقہ ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی پروجیکٹ ہی ہے, لیکن ایسے پروجیکٹ میں زیادہ ایمفیسس پروکیورمنٹ کے اوپر. یہاں پر ہم ان چیزوں کی بات کریں کہ چند چیزیں ہم کانٹریکٹ کو دے رہے ہیں, کانٹریکٹر کو. خیر, تو ہم پروکیورمنٹ جو چیزیں کس نے کیا کرنا ہے اس کا ایک ہم پہلے پلان کرتے ہیں. پلان کرنے کے بعد پھر ہم اس کو باقاعدہ ایشو کرتے ہیں, اس کی کیا کہتے ہیں بڈنگ کے لیے ہم اشتہار باقاعدہ دیتے ہیں, لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر طریقہ کار سے گزر کے RFP RFQ وغیرہ بنتی ہیں, ان کے مطابق لوگ اپلائی کرتے ہیں, بڈز آتی ہیں, ایویلویٹ ہوتی ہیں, پری بڈ میٹنگ بھی ہوتی ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کسی کو کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیتے ہیں. اب جس کو کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا, ایوارڈ کرتے ہیں تو کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے, اور کانٹریکٹ ہمارے درمیان کی وہ شرطیں ہیں. تو کانٹریکٹ میں جو باتیں لکھی گئی ہیں, جو ڈیسائیڈ ہوئی ہیں, ان کے مطابق عمل ہوگا. کانٹریکٹ از انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا ٹو پارٹیز, رائٹ. اب پروجیکٹ آپ کر رہے تھے, پروجیکٹ کے اندر 50% کام آپ کر رہے تھے, 50% ہم نے کانٹریکٹر کو دے دیا. سارا پروجیکٹ تو نہیں دے دیا نا. تو جتنا کام آپ نے کانٹریکٹر کو دیا وہ کانٹریکٹ کے تھرو گورن ہو رہا ہے. جو اوور آل پروجیکٹ ہے اس میں کانٹریکٹس بھی ہیں اور اس میں آپ کا وہ کام بھی ہے جو آپ کی ٹیمیں خود کر رہی ہیں, رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوور آل پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ آپ کی اپنی کمپنی کا ہے. تو یہ اس کو تھوڑا سمجھنا ہے, کیونکہ پروجیکٹ جو کانٹریکٹر ہے وہ بھی اس کو اپنا پروجیکٹ کہہ رہا ہے, اور اس کی اپنی ٹیم ہے جو صرف اس پورشن کے اوپر کام کر رہی ہے جو آپ نے اسے سبلیٹ کیا ہے. تو یہ آپ سمجھیے کہ ہمارے پروجیکٹ کے اندر کانٹریکٹر کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے جی. کہنے کو وہ بھی اس کو وہی اسی نام سے بلا رہا ہوگا جس سے آپ اپنے مین پروجیکٹ کو بلا رہے ہوں گے, لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروجیکٹ کے اندر پروجیکٹ ہوتے ہیں. تو نیسٹڈ پروجیکٹس ڈو ایگزسٹ, اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے ہم سبلیٹ کرتے جاتے ہیں. خیر جی, پروکیورمنٹ اسٹیٹمنٹ آف ورک بنتی ہے, پروکیورمنٹ مینجمنٹ پلان بنتا ہے, سورس سلیکشن کرائٹیریا اسٹیبلش ہوتا ہے, پھر جناب ان کی ایویلویشن ہوتی ہے. ایویلویشن ہونے کے بعد پھر ہم
اس کو باقاعدہ کانٹریکٹ کی صورت میں سائن کرتے ہیں. کانٹریکٹ کی بہت سی ٹائپس ہیں, فکس پرائس ہے, کاسٹ ریمبرسیبل ہے, ٹائم اینڈ مٹیریل ہے. آپ کتاب میں پڑھیں گے اور لیکچر میں سنیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی, اور یہ ان کی خصوصیات بھی لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کے پاس میٹر سب موجود ہے, لکھا ہوا کتاب میں بھی ہے, سلائیڈوں میں بھی ہے, اور لیکچرز میں بھی میں نے یہ باتیں ایکسپلین کی ہیں. اب کوشچن اینڈ آنسر کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہ سب کچھ پڑھا ہو اور تب آپ کوشچن کریں کہ جی یہ کیوں لکھا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ جی ان آدھے گھنٹے کے اندر ہم ساری چیزوں کو پڑھ لیں گے, وہ ناممکن ہے. میں صرف ریفر ہی کر سکوں گا. پھر جناب کانٹریکٹ چینج کنٹرول کا ایک پورا سسٹم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایون ود ان یور پروجیکٹ جب آپ کوالٹی چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں. تو ایک تو چینج مینجمنٹ کا سسٹم ہے اوور آل فار دا پروجیکٹ. ایک ہے کہ جو کانٹریکٹ آپ نے سبمٹ کیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو شرطیں آپ نے وہاں پہ لکھی تھیں کانٹریکٹر کے ساتھ ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی, حالات و واقعات بدل گئے ہیں اس کی طرف سے یا ہماری طرف سے کوئی تبدیلی ہے, تو وہ پھر اس کا نظام جو ہوگا وہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوگا کہ اس میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے, میوچلی کس طرح ایگری کر کے اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو وہ کانٹریکٹ چینج کنٹرول سسٹم ایک آپ کو ڈیوائس کرنا پڑے گا ریٹن ان دی کانٹریکٹ. اس میں پھر نیگوشیشنز کیسے ہوں گی, آپ کے جو کنفلکٹس ہیں وہ کیسے ریڈیوس ہوں گے, اور یہ سب چیزیں ری نیگوشیشنز کس طرح سے ہوں گی, وہ سب کچھ. اچھا جی, اس کے بعد اگلا جو ٹاپک اس کے اندر کور ہوتا ہے وہ ہے گورننس اسٹرکچر. اگر آپ کو یاد ہو تو شروع کے جو پی ایم بی او کے پہلے 3 چیپٹر میں نے بہت ایمفسائز کیا تھا, اس کو پڑھیں 6 ایڈیشن والے. اس کے اندر آپ کو گورننس اسٹرکچر کے اوپر پہلے چیپٹر میں کافی اچھی ڈسکشن ملتی ہے. یہاں پر بھی آپ کو گورننس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو گورننس جو ہے یہ وہ میکینزم یا وہ ہیرارکیکل اسٹرکچر ہے جو آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک آبجیکٹو کو پورا کرنے کے لیے جو اصول و ضوابط کا ایک سانچہ بنایا ہوا ہے جس کے تحت یہ آرگنائزیشن چل رہی ہے. آپ کا پروجیکٹ بھی اسی آرگنائزیشن کا ایک حصہ ہے. سو آرگنائزیشنل گورننس کے اندر ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی گورننس آئے گی یا ڈفرنٹ پروجیکٹس اور پروگرامز کی گورننس آئے گی. مطلب یہ کہ یہ دراصل اسی بڑی گورننس سے جو آرگنائزیشن لیول کی یا اسٹریٹجک لیول کی ہے اسی کے اثرات ہیں جو نیچے کی طرف ٹرکل ڈاؤن کر رہے ہیں, اور ان کا کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم گورننس کے مطابق نہیں چلیں گے, آرگنائزیشنل گورننس کے مطابق نہیں چلیں گے, تو ہمارے پروجیکٹ کسی اور ڈائریکشن میں چل پڑیں گے, وہ اپنی الائنمنٹ کھو بیٹھیں گے. تو گورننس آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جی ہم ISO سرٹیفائیڈ ہیں اور ہماری کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہماری اور کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے حساب سے ہمیں کیا شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں. اٹ از ناٹ اونلی دا پروجیکٹ یو آر ڈوئنگ, دیر آر لاٹ مینی ادر تھنگس. تو گورننس جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے, تو جو پروجیکٹ کی اپنی شرائط اپنی طرف الگ, ان کے علاوہ اس میں مزید گورننس کی چیزیں بھی آتی ہیں اوپر سے. تو اس طرح ایک پروجیکٹ کا اپنا گورننس اسٹرکچر بنتا ہے. تو وہ اسٹیبلش کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی کی طرف بھی دیکھنا ہے, اپنے اسٹیک ہولڈر کی طرف بھی دیکھنا ہے, اپنے پروجیکٹ کی طرف بھی دیکھنا ہے. تو ان ساری طرف دیکھ کے آپ ایک پروجیکٹ کا گورننس اسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں, اور اسی گورننس اسٹرکچر کے مطابق آپ اپنی ٹیموں کو ڈیولپ کرتے ہیں, ان کو تیار اس کے مطابق کرتے ہیں. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سو یہاں پہ آپ کو یہ بیان کیا گیا کس طرح سے اپنا گورننس اسٹرکچر سلیکٹ کریں گے, کس طرح اپنی ٹیموں کو تیار کریں گے, گورننس ہوتی کیا ہے, اس کا گورننس کا لائف سائیکل پروجیکٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہر فیز کے اینڈ کے اوپر آپ کے اوپر ایک چیک رکھا گیا. ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہر فیز پروجیکٹ کا جب ختم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے 1 منٹ رک جاؤ سارے, پہلے یہاں مجھے چیک کراؤ جو کچھ آپ نے اس فیز میں اچیو کرنا تھا کیا کر لیا ہے, اور کیا آپ ہماری ضروریات کے مطابق چل رہے ہیں. اگر آپ گورننس کی شرائط پہ پورے نہیں اترتے تو آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملے گی. سو دس از ا گیٹ وے. یہ ایک باٹل نیک بن جاتا ہے, کہتا ہے میں نہیں جانے دیتا آپ کو, آپ نے تو شرائط ہی پوری نہیں کی, آپ نے تو کمپلائنس ہی نہیں کی, آپ تو کوالٹی کے مطابق نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ گیٹ ویز بن جاتے ہیں, گیٹ وے ہر فیز کے بعد. تو یہ گیٹ ویز بنیادی طور پہ یہ آپ کی گورننس کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے.
फिर जनाब आ जाती हैं प्रोजेक्ट को क्लोज कैसे किया जाए। अब जिस तरह हमने इंटीग्रेटेड पूरे प्रोजेक्ट को लेके चले थे, अब उस प्रोजेक्ट को खत्म करने या बंद करने की बारी आ रही है। प्रोजेक्ट पे भी ऐसा ही होता है, जो एक फेज पे होता है। जो मैंने अभी आपको फेज दिखाई, हर फेज उन्हीं तमाम फेजेस से क्या कहते हैं, प्रोसेस ग्रुप से गुजरती है। इनिशिएशन हर फेज में होती है, प्लानिंग हर फेज में होती है, एग्जीक्यूशन हर फेज में होती है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होती है, क्लोजिंग होती है। तो ये पूरा साइकिल जो है, ये ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रेडिशनल से अगर आप बाहर निकल के एजाइल पे चले जाएं तो वहां तरीकाकार बदल जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर फेज का बाकायदा एक क्लोजर होता है, प्रोजेक्ट का ओवरऑल एक क्लोजर होता है। अगर मैं इसको एजाइल पे ले जाऊं तो आप ये देखिए कि इसको हम समहाउ अप्लाई कर सकते हैं। हर आइटरेशन एक छोटा सा प्रोजेक्ट समझ लीजिए, तो हर आइटरेशन का भी एक क्लोजर होता है। तो छोटी छोटी आइटरेशंस हैं, और आप एक एक आइटरेशन को क्लोज करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट क्लोज होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो बात तकरीबन साइंटिफिकली तो वही बनती है, लेकिन थोड़ा मैकेनिज्म, उसका काम करने का तरीका एजाइल में डिफरेंट होता है। सो जब आप क्लोज की बात करते हैं तो इसमें यह जरूरी है कि आप ये बताएं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डन। अब ये जो डेफिनेशन ऑफ डन है, इसका ताल्लुक भी गवर्नेंस से है। क्यों बोला? डेफिनेशन ऑफ डन दो तीन चीजें बताती है। नंबर एक, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बाय द कस्टमर। कस्टमर किन शराइत पे ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सेप्ट करेगा। उसने कहा है हमें कि ये चीज बना के दो, तो उससे हम पूछ लेते हैं कि भाई आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, आप किन किन चीजों को देखेंगे कि ये चेक करेंगे कि अगर वो हुई तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर ना हुई तो रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम मोर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डन। डेफिनेशन ऑफ डन नॉट ओनली इंक्लूड्स द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, बट इसमें जो गवर्नेंस की तरफ से आपके ऊपर दबाव डाले गए हैं, जो प्रेशर्स हैं, उनका भी पूरा होना जरूरी है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड है तो कोई काम आप आईएसओ सर्टिफिकेशन के असूलों के मुताबिक के बगैर नहीं कर सकते। तो ये भी डेफिनेशन ऑफ डन में है कि आप आईएसओ के मुताबिक काम किया है आपने। हो सकता है आपने गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, उसकी कंप्लायंस करनी हो अर्थक्वेक के हवाले से, तो क्या आपने उसकी कंप्लायंस की है, ये भी डेफिनेशन ऑफ डन में आ जाएगा। तो इसमें गवर्नेंस की तरफ से भी अहकाम आ रहे हैं, और क्लाइंट की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह। अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की फुल एंड फाइनल डेफिनेशन ऑफ डन, ये सब शराइत पूरी होंगी तो इस प्रोडक्ट को कंप्लीट गर्दाना जाएगा, और उसको बाकायदा आप वैलिडेट करते हैं। और वैलिडेशन क्या है? स्कोप वैलिडेशन है ये यूजर एक्सेप्टेंस है। जब डेफिनेशन ऑफ डन पूरी हो जाती है तो आप उसको वैलिडेट कर देते हैं कि ये चीज मुकम्मल है, ये इस काबिल है कि कस्टमर को भेज दी जाए। और ये जब मैं कहता हूं वैलिडेट वर्क, तो इसका मतलब यह है कि यूजर एक्सेप्टेंस यही हो जाती है। हो सकता है कि ये चीज कस्टमर को शिप करने से पहले ही वैलिडेट करवा ली जाए, यूजर एक्सेप्टेंस की करवा ली जाए, क्योंकि कस्टमर कई बार तो खुद आता है वैलिडेट करने, कई बार वो आपको लिख के दे देता है कि ये एक चेकलिस्ट है, इसके मुताबिक आप खुद ही चेक कर लें और हमें भेज। खैर, तो प्रोजेक्ट हो या फेज हो, उसने इस तरीके के साथ होना है। तो यहाँ पे इन बातों को डिस्कस किया गया है कि क्या क्राइटेरिया किस तरह से बनाया जाता है, डेफिनेशन ऑफ डन क्या होती है, वैलिडेट कैसे करते हैं काम को, वगैरह वगैरह। खैर, मैंने ब्रीफ में आपको ये सारी चीजें बता दी। नॉलेज आपका जो है उसको कैसे मैनेज करना है, ट्रांजिशन रेडीनेस है, जो आपने लेसन लर्न किए हैं प्रोजेक्ट के दौरान, अगले आने वालों के लिए कैसे छोड़ के जाने हैं। क्लोज आउट मीटिंग है, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग जो कि एजाइल में होती है, कि जब एक आइटरेशन मुकम्मल होती है तो हम उसका रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, जिसको आप डीब्रीफिंग कहते हैं। एक डीब्रीफिंग होती है या एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है, जिसमें हम आफ्टर द एक्सेप्टेंस हैज बीन डन ऑफ दैट आइटरेशन, तो हम फिर बैठ के आपस में सर जोड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या खोया क्या पाया। फिर जनाब ये आपके कुछ अगला जो आपका मॉड्यूल आ जाएगा वो है डूइंग द वर्क, जो अब आपके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। बट एनीवेज, यहाँ मैं
یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ماڈیول 2 بریفلی، لیکن اب میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو وہ آپ پوچھیں. جی جناب، رشید صاحب، تیمور صاحب. پی ایم ایس اس میں پی میرا ایم ایک آئی ایس. کوشچن تھا کہ یہ چلیں. جو جی تیمور صاحب پہلے. جی 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 یہ جو ڈفرینٹ سائیکلز بتائے ہیں، پریڈکٹیو، ایٹریٹیو، کافی اس پہ بات ہوئی ہے، جی جی لیکن اگر کچھ تھوڑا سا اس پہ ایگزامپل دے کے یہ ایکچولی وہ سوال جو اس کی ایکٹیویٹی میں دیے ہوئے ہیں نا، جی ہاں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر بندے کو پریڈکٹیو تو واضح سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا ہے. جی یہ جی ایٹریٹیو اور وہ جو اسی طرح ہے انکریمنٹل، اور یہ آپس میں پھر گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ کون سا سر اس کے انکریمنٹل ہوگا، کون سا iterative بالکل ہوگا، صحیح کہہ رہے کون سا ایجائل ہوگا. اگر وہ کوئی ایگزامپل دے دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اگر ہیں. سر اگزامپل تو میں دے دوں گا، لیکن جب تک آپ کتاب سے جا کے اس کو پورے کو نہیں پڑھیں گے، آپ کو میں جو مرضی اگزامپل دوں آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. میں جنرلی اس بات کو ڈیفائن کرتا ہوں. پڑھا ہے، میں نے 2-3 دفعہ پڑھا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا چیز نا اوکے ایک اوکے کلیئر کوئی اس میں ڈسٹنکشن نہیں سمجھ آ. اوکے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک کنٹینیوم کا ایک اینڈ ہے پریڈکٹیو اور دوسرا اینڈ ہے ایجائل. آپ کے پاس جو پروجیکٹ آتے ہیں، آپ کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے واضح طور پہ سب کچھ پہلے سے پتا ہو. جو کام مجھے دیا جا رہا ہے، سونپا جا رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں پہلے بتا دو کیا کرنا ہے اور پھر میرے پہ چھوڑ دو. یہ ہے پریڈکٹیو سوچ، اور نارملی انجینئرز ورک دس وے. لیکن ایون انجینئرز فیس پرابلمس جب ان کو پروجیکٹ بہت اسکوپ کے مطابق سنبھال کے بنا کے لکھ کے کانٹریکٹ بنا کے دے دیا جاتا ہے. ایون دین جو دینے والا ہے بعد میں وہ کہتا ہے او ہو میں تو یہ بات بتانا بھول گیا، یا آپ کو کام کرنے کے دوران بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ پروجیکٹ میں جب ہم کام کرتے ہیں تو کچھ نیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ریپیٹیٹو ورک تو ہوتا نہیں ہے. تو جب کچھ نیا کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو اپروچ آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے بنائی تھی وہ بعد میں ثابت ہو کہ ٹھیک اپروچ نہیں تھی اور آپ کو اپروچ بدلنے کی ضرورت پڑے. تو یہ کیا ہوا کہ جو پریڈکٹیو اپروچ تھی اس میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت پڑی. تو جو پریڈکٹیو میتھڈ ہے ہمارا، جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل 100% سیل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم کوشش پوری کریں گے اسکوپ کو پروٹیکٹ کرنے کی. اسکوپ میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم انسرٹینٹی سے ڈیل کر رہے ہیں اور تبدیلی ہوگی، تو ہم تبدیلیوں کو ایک شدید قسم کے کنٹرول میکینزم سے گزاریں گے کہ کوئی تبدیلی بغیر پراپر چینج کنٹرول میکینزم کے الاؤڈ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بیٹا چینجز کر رہا ہے. بہت ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے کہ اگر چینج لانی ہے، اگر کوئی تبدیل اسکوپ میں یا کسی بھی چیز میں تبدیلی کرنی ہے تو جن لوگوں نے وہ چیزیں بنائی ہیں ان کی مرضی شامل ہوگی، ان کی اجازت شامل ہوگی. بہت اچھی بات ہے، اور دس از ہاؤ وی نارملی ورک ان انجینئرنگ اینڈ آئی ٹی اینڈ مینی ادر ایریاز. لیکن جیسے جیسے اچھا یہ تو تھا ایسا پروجیکٹ، گھر بنا رہے ہیں آپ، پل بنا رہے ہیں، یو آر سرٹن کہ یار یہ پل ہی بنے گا، رائٹ؟ اور پل کا ڈیزائن بھی آپ کو پہلے دیا گیا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ تقریباً ایسے بنے گا. تو تھوڑی بہت ڈیزائن چینجز اگر آ بھی جائیں تو ہم اسے ابزارو کرتے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد تھوڑی بہت چینجز کو ابزارو کرنے کے لیے چینج کنٹرول سسٹم ڈیزائن کیا گیا. آج جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں، دس از اے ہائیلی ولیٹائل ورلڈ. اب اگر میں آپ کو ایک آؤٹ آف دا باکس ایک پرابلم دے دوں کہ بھائی ایک ایسے بلڈنگ بناؤ جو مجھے نہیں پتا کیسی ہوگی، مطلب وہ ہو تو بہت اونچی لیکن مجھے نہیں پتا کتنی فلورز ہوں گی، میرا مطلب ہے بڑی عجیب اور احمقانہ بات لگتی ہے. بٹ آج کے دور میں کچھ بھی احمقانہ نہیں ہے. دوسرے ایریاز میں اس کو اپلائی کرنا تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن کنسٹرکشن میں لوگ اس کو بہت زیادہ ایبزارب کرنے کے لیے تیار نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ سبھی کچھ انسرٹن ہے، کچھ سرٹن نہیں ہے، لیکن کچھ کرنا ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ اور اس کی میں اگزامپل یوں دوں گا کہ جب آپ کسی اس طرح کی یونیک سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں
तभी आपको पता चलता है कि अब मैं क्या करूं। और फौज में तो आपको ऐसी बहुत सी एग्जांपल मिल जाएंगी। आप वो क्या नाम था उसका, वो जो सीरिया की वॉर थी उसकी एग्जांपल ले लें। मतलब उनको नहीं समझ आ रही थी कि इस बंद को कैसे तोड़ा जाए, और कोई तरीका नहीं था, असाइनमेंट थी बंद को तोड़ना है, कैसे तोड़ा जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। और वो तरीका कहां से निकला? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से निकला। ठीक है जी। मतलब ये है कि एक फौजी गया यूरिनेट करने के लिए, और उसने जब वो रेत के ऊपर यूरिनेट किया, दिखा दो रेत जहां जहां पे यूरिन गिरता गया वो रेत में जगह बनती गई। तो उसने ये तरीका मतलब इससे अपना तरीका अखज किया और अपने बॉस को बताया कि अगर पानी इस बंद पर डाला जाए और इसको तेज स्प्रे के साथ डाला जाए तो ये बंद खत्म हो सकता है। खैर एनीवेज, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। क्या ये सोल्यूशन प्लान था? असाइनमेंट तो थी ना, ये आपने बंद तोड़ना है। अब बंद तोड़ने के लिए कोई भी तरीका जो कि ट्रेडिशनल है वो नहीं चलाया जा सकता। जंगी सिचुएशन में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है, आगे दुश्मन का फायर आ रहा है और बहुत सी चीजें, आप बहुत से आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सोल्यूशन यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्या करें? आएंगे ना फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के ऊपर। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अब इसको किस तरह से अप्लाई किया जाए? लाजमी बात है कि उन्होंने उस बंद को तोड़ने से पहले उसको कहीं और रेत पे एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, एक छोटा सा उसका डमी प्रोजेक्ट चला के देखा होगा, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में रिलीज किया होगा इस पूरे प्लान को। खैर एनीवेज, मैं ये इसको सिर्फ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आप हाईली अनसर्टेन इवेंट्स के अंदर एजिलिटी की तरफ जाते हैं। ये जो इंक्रीमेंटल है, एडाप्टिव है, ये सब बीच के स्टेजेस हैं। ये एजाइल और ट्रेडिशनल के कंटिन्यूम के दरमियान के स्टेजेस हैं। और मतलब मैं आपको इंक्रीमेंटल की इस तरह एग्जांपल देता हूं कि आप चीजों को एक एक इंक्रीमेंट की सूरत में बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी पहले मैं एक आम प्रोजेक्ट, पहले मैं फेज 1 कर लूं, फेज 1 से आगे मुझे कुछ नहीं पता, फेज 1 तक ही मुझे पता था, इसको तो मैं डिटेल में प्लान कर लूं और इसको डन कर लूं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर सोचूंगा कि अगला फेज कौन सा है और उसको कैसे करना है। मतलब यहां पे भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन यहां मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं। मतलब पूरे प्रोजेक्ट पूरा नहीं पता समझ आ रहा, लेकिन मुझे इमीडिएटली जो काम करने हैं उनके बारे में कुछ नो हो है, तो मैं उनके उतना काम कर लूंगा और उसके बाद फिर सोचूंगा कि अब इस काम को करने के बाद व्हाट नेक्स्ट। और जो जो चीजें जरूर पजीर होती जाएंगी उसके हिसाब से मैं उनको प्लान कर करके, तो है ये प्रिडिक्टिव ही, लेकिन इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहा हूं, इंक्रीमेंट्स में कर रहा हूं। हर इंक्रीमेंट बजाते खुद प्रिडिक्टिव है, ठीक है जी, लेकिन एक ही इंक्रीमेंट का मुझे पता है, अगली का नहीं पता। तो ये इंक्रीमेंट वाला तरीका बाद में जाके एजाइल में भी इस्तेमाल हुआ। वहां पे भी जो आइटरेशंस हैं वो दरअसल छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स हैं, और एजाइल में इन इंक्रीमेंट्स का साइज काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया, जबकि ये जो इंक्रीमेंटल मेथड था उसकी जो इंक्रीमेंट्स हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने के, जितनी बड़ी एक फेज हो सकती है उतने बड़े बड़े इंक्रीमेंट होते थे। या अगर अनसर्टेनिटी और बढ़ जाए तो आपको शायद उससे भी छोटे करने पड़े। मतलब जितनी दूर, जैसे धुंध चाहिए हुई हो और आपको जहां तक नजर आता है रास्ता, आप वहां तक की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर धुंध ज्यादा हो जाए तो आप ज्यादा दूर तक 2-4 फुट से ऊपर की प्लानिंग नहीं कर सकते, तो आपके इंक्रीमेंट का साइज छोटा होता चला जाता है। फिर जब आप वो 2-4 फुट का फासला तय करके आगे पहुंचते हैं, आपको मजीद अगले 2-4 फुट नजर आते हैं। फिर आप उन 2-4 फुट का फैसला का प्लान करते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचना है। ये इंक्रीमेंटल जर्नी है। और एडाप्टिव का मतलब ये है कि मैंने कुछ इसी इंक्रीमेंटल स्टाइल में कुछ चीजें प्लान तो की हैं, बट आई एम ओपन टू सजेशन। अगर मुझे दाईं तरफ रास्ता नजर आएगा तो मैं दाईं तरफ को निकल जाऊंगा, बाईं तरफ आएगा बाईं तरफ को निकल जाऊंगा। रिक्वायरमेंट्स की कोई बंदिश नहीं है, मंजिल मेरी बदल दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने यहां से लाहौर जाना था, आपने कहा नहीं जी आप बस आप गुजरांवाला पहुंचे या आप फैसलाबाद पहुंचे, तो मैं कहूंगा जी खादिम हाजिर है, जिधर को कहेंगे मैं उधर को मुड़ जाऊंगा।
اور میں پھر اس طرف کو پلان کر کے اپنی انکریمنٹس کو اس طرف چلانا شروع کر دوں گا. دس از آئی ایم بینگ ہائیلی اڈاپٹیو. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بنیادی طور پہ اس کنٹینیوم کا کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے تو کوئی بھی انجینئر، کوئی بھی بندہ خود سے اپنے پروجیکٹس کے حساب سے اس کو ٹریک ڈاؤن کر سکتا ہے. میں کتنا ہی آپ پریڈکٹیو پروجیکٹ کیوں نہ لے ہیں، میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ ضرور ایسی جگہوں پہ پھنس جاتے ہوں گے جہاں پہ سمجھ نہیں آتا ہوگا اب کیا کریں. اور وہاں پہ جب آپ آؤٹ آف دی باکس سولوشن لے کے آتے ہیں تو دراصل آپ یہی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں ان ڈفرنٹ وے، مطلب ان انسٹرکچرڈ وے. اب آپ کو ایک اسٹرکچر بتا دیا گیا کہ اگر تو چیزیں واضح ہیں تو آپ پریڈکٹیو طریقے سے کر لو، اگر کم واضح ہیں تو ایسے کر لو، اگر اور کم واضح ہیں تو ایسے کر لو، اور اگر بالکل ہی نہیں واضح تو ایجائل والے طریقے پہ آ جائیں. تو یہ وہ ہے. اور دوسری بات، اس کے اندر پوری ڈسکشن دی گئی ہے اس پورے کورس کے اندر کہ کون سی صورت میں آپ کو کون سا میتھڈ استعمال کرنا ہے. یہ جو 7th ایڈیشن ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، اس کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں. اس کے اندر باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو آپ ایجائل استعمال نہ کریں، ایسی سچویشن ہو تو آپ یہ والا طریقہ استعمال کریں، ایسی سچویشن ہو تو یہ والا کریں. یہ وہ چیز ہے جو آپ نے سیکھی. دیکھیں، اس بات سے مجھے کوئی مطلب نہیں کہ آپ پی ایم پی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اس نالج کو جو آپ ایکوائر کر رہے ہیں، ول یو بی ایبل ٹو اپلائی اٹ ان یور ریئل لائف. اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو پی ایم پی کرنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، اگر آپ کو لاجک سمجھ آ گئی. جی تیمور صاحب، کچھ بات کلیئر ہوئی تھوڑی بہت؟ جی کافی حد تک رائٹ. انکریمنٹل تو سمجھ آ گئی. اٹریٹو میں اور اس میں کیا تھوڑا سا ہی ڈفرنس سر ہے؟ آئٹریٹو میں دیکھیں، انکریمنٹل میں تھوڑے تھوڑے پورشن کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہوں. ایک ماڈل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپائرل ماڈل. اسپائرل ماڈل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بہت ہی زیادہ، میں ایک گاڑی بنانا چاہتا ہوں یا ایک جہاز بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت خرچہ ہے اس کے اندر، بہت ہیوج ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ ہے، تو میں ایک دم تو نہیں سارا پیسہ جھونک دوں گا نا. میں کیا کرتا ہوں، پہلے میں اس کا ایک کانسیپٹ بناتا ہوں، ایک اس کی تصویر بناتا ہوں، اس کی باقاعدہ ٹیکنیکل ساری سے حساب کتاب کرتا ہوں. یہ میرا پہلا کیا کہتے ہیں وہ جو آپ نے کہا انکریمنٹ ہے یا اٹریشن ہے؟ نہیں، وہ جو آپ نے کیا دوسری کیا ٹرم، اٹریشن. انکریمنٹ ہے یا آئٹریشن ہوگی؟ ہاں، اصل میں یہ دو ہے نا، اس میں تھوڑی سی یہ انکریمنٹ کیا ہے اور آئٹریشن؟ انکریمنٹ ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آئٹریشن جو ہے، دیکھیں آپ انکریمنٹ پورے پروجیکٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، ایک ٹکڑا، دوسرا ٹکڑا، تیسرا ٹکڑا، ایک سیکوینس میں کر سکتے ہیں. یہ انکریمنٹل آپ جا رہے ہیں. جو آپ یہ جو دوسری ٹرم آپ نے کی ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ایک چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، اس کے بعد اس کے اپروو ہونے کے بعد مطلب اس کاغذ سے پھر میں کہتا ہوں اب اس کا 3D ماڈل بناؤ. پھر میں اس 3D ماڈل کو تھوڑا بڑے سائز میں بناتا ہوں، اس کو جناب ونڈ ٹیسٹ یہ وہ کرتا ہوں، پھر میں جناب اس کو اور بڑے سائز میں. مطلب یہ ہے کہ میں اخراجات جو ہیں ہر ٹیسٹنگ نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ابھی پورا جہاز نہیں بنا، اور پورا جہاز بننے کا پروجیکٹ جو ہے یہ کہیں بھی بند ہو سکتا ہے. وہ کانسیپٹ سٹیج پہ بند ہو سکتا ہے، وہ پروٹوٹائپنگ کے اوپر بند ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ جہاں مجھے لگے کہ یار یہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کو بند کر دینا چاہیے. تو کم خرچے میں میں اس کو کر رہا ہوں. تو میں اڈاپٹ کرتا میں مطلب ضرورت کے حساب سے اس کو کھولتا جا رہا ہوں اپنے حساب کتاب کو، اور پھر الٹیمیٹلی میرا پورا لائف سائز ایکچوئل ورکنگ مشین بنے گی. یہ میکینیکل انجینئر وغیرہ جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں، وہ اسی اسپائرل ماڈل کے اوپر ہی کام کرتے ہیں. کلیئر ہوا جی؟ اچھا، ایک کوشچن اور تھا. جی ہاں کلیئر ہو گیا. ایک چیز اور تھی، یہ جی تقریباً ہم نے پلان والا سارا ماڈیول پڑھ لیا نا، آگے تو ڈرائنگ کے بارے میں کام کرتے ہیں. تو کافی ڈسکس کیا ہم نے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ایسا ہوگا، اس میں یہ ہوتا ہے. کیا ہمیں کچھ سیمپل پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کہیں سے مل سکتے ہیں جس کو دیکھ کے ہمیں آئیڈیا ہو کہ بالکل مل جائے گا سر، بالکل مل جائے گا، بالکل مل جائے گا. لیکن وہ ہمیں بہت بڑی لرننگ ہو جائے گی. جی جی، میرا خیال ہے میں بھول گیا وہ آپ کے فولڈر میں رکھنا. میرے پاس ایک ٹیمپلیٹس کی پوری وہ ہے
ایک سیٹ ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں, اس سے آپ نکال لیجیے, ہر چیز کی ٹیمپلیٹ وہاں مل جائے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو فارمیٹ ہوتا ہے آپ کے پلانس کا وہ آپ کی آرگنائزیشن کا اپنا ہوتا ہے. آپ گائیڈ ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں دوسری آرگنائزیشنز کے پلان سے. میرا ہے کہ کسی اور کا بنا ہوا کوئی سمپل پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو مل جائے گا. ہمارے ساتھ لاگو بے شک, لیکن یہ ہے کہ اس پلان کو پڑھ کے بندے کو آئیڈیا ہو گئی جو ہم نے تھیوری میں چیز پڑھی ہے, یہ جب امپلیمنٹ کرنے پہ جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی ایک چیز بنتی ہے. میں آپ کو سینڈرا کی ٹیمپلیٹ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, اور میں ایکچولی بھول جاتا ہوں, ادروائز میں پہلے کر لیا ہوتا. یہ کائنڈلی کریں کہ بڑی یوزفل چیز ہو. جی جی بالکل. جی جناب وسیب, آپ بڑی دیر پہلے آپ نے کچھ ہاتھ کھڑا کیا تھا, بتائیے. جی ہاں, یہ اچھا ہو جائے گا کہ ٹیمپلیٹ اگر شیئر کر دیں تو تاکہ کچھ آئیڈیا ہو جائے, کیونکہ وہ جو سلائیڈ نمبر 46 تھی اس میں جو ہے جو کافی جو پلانس دیے ہوئے ہیں اور ہاں کافی رپورٹیں دی ہوئی ہیں تو وہ کافی کلیئر ہو جائیں گی. ہاں جی بالکل بالکل. میں پوچھنا چاہتا کہ جو ہے پی ایم آئی ایس, اس کا ذرا بتا دیں کچھ. سر پروجیکٹ مینجمنٹ, سر یہ ایک ہوتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم, ایک ہوتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. پروجیکٹ اچھا مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ Project management system are all the rules and regulations and policies and procedures and everything about project management in our organization. We have developed a mechanism, a system کہ projects ہمارے ہاں کیسے چلائے جائیں گے. یہ عمومی طور پر پی ایم او اگر ایگزسٹ کرتا ہو تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم کو ڈیوائز کرے. اس کے اندر وہی بات جو ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں ٹیمپلیٹس وغیرہ کی, یہ اس پی ایم او کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ سارے پلانس کے فارمیٹ بنائے, ٹیمپلیٹ بنائے, اصول و ضوابط بنائے, اور پھر یہ انشور بھی کرے کہ سارے پروجیکٹ مینیجر جو ڈفرنٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ انہی کے مطابق کام کر رہے ہیں یا کوئی اپنا ہی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. اگر اچھی آرگنائزیشن ہوگی تو آپ کے ہاں ایک پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہو. اب آ جاتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. جب پروجیکٹ چلتے ہیں تو اس پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. تو کون سی انفارمیشن کب, کہاں, کیوں اور کیسے ٹریول کرے گی؟ بنیادی طور پہ دس از دا آٹومیٹڈ ورژن آف دا پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم یا ٹرانسلیشن آف پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم آن لائن ٹولز کے اوپر. تو اس میں سافٹ ویئر ٹولز بھی ہو سکتے ہیں, کوئی مینول ٹولز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر اس کو ہم سافٹ ویئر ٹولز کے اوپر کرتے ہیں. جیسے آپ کے بہت سے پروجیکٹ مینجمنٹ کے ایپلیکیشنز آ گئی ہیں جو موبائل کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے جناب جو ایکسل جو ایم ایس پروجیکٹ پہ کوئی چیز بنائی ہوئی ہے وہ ہر بندے کو جس نے کام کرنا ہے اس کے موبائل کے اوپر اس کو ایکسیس مل جائے گی کہ جی یہ میرے کام ہے, اور یہ میں جب کروں گا تو یہیں پہ میں رپورٹ کر دوں گا اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو وہ تھوڑا ایڈوانس طریقہ ہے, لیکن ایک میکینزم جو آن لائن طریقے کے ساتھ انفارمیشن کو ڈسپلے کر سکے. انفارمیشن کے گرافس ہیں, باقی اس کے ڈیٹا ہے, اس کی مینیپولیشن ہے, یہ سب کچھ دس آل کمز انڈر دی پروجیکٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. جی جی تو اس میں بھی فارمیٹس وغیرہ ہیں. جی جی بالکل بالکل, آف کورس بالکل, اس میں بھی فارمیٹس وغیرہ ہیں. آپ دیکھیں نا, ذرا چیک کریں آپ کو نیٹ کے اوپر کیا کچھ ملتا ہے. مطلب بے انتہا مٹیریل اویلیبل ہے, مطلب سافٹ ویئر اویلیبل ہیں, ایپلیکیشنز ہیں. پھر آپ ایجائل پہ چلے جائیں تو ایجائل پہ تو ایک باہر لگی ہوئی ہے, بلکہ جو لیڈنگ کمپنیز ہیں سافٹ ویئر بنانے والی, ایم ایس پروجیکٹ ہے, پرائمویرا ہے, انہوں نے باقاعدہ ایک ہی سافٹ ویئر کے اندر پریڈکٹیو کی گنجائش تو تھی, ایجائل کی بھی گنجائش رکھ لی ہے. مطلب آئی ایم شیور اباؤٹ ایم ایس پروجیکٹ کے اندر ایجیلٹی مکمل طور پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور ان کو اس میں ڈسرپٹیو ٹرینڈز کے مطابق جب موبائل کے اوپر بھی ہر چیز آ گئی ایپلیکیشن پہ. صحیح, وہی نا, ایک اصل میں ایک باکس کھولو تو پنڈورا باکس بن جاتا جی 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 بالکل, ایگزیکٹلی. جی رشید صاحب, آپ کی طرف سے کوئی بات؟ جی سر رشید, کوئی کلوزنگ ریمارکس ہیں تو بتائیے. آپ کو ہم نے موقع نہیں دیا آج بولنے. سر کوئی نہیں سر, میں نے یہ جو تیمور نے ریکویسٹ کی ہے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ریکویسٹ کی تھی. جی جی چلیں, بالکل. یہ آپ نے نا ایک مجھے ویب سائٹ بتائی تھی npmn.com والی,
जी जी, उसमें यहाँ गए पे एक आप? आप कह रहे थे ना मैनेजमेंट प्लान वगैरह हैं, जी जी मैंने देखा है सर, लेकिन वो मुझे कोई वैल्यूएबल चीज वहां से नहीं मिली। तो आपके पास जो है आप ये लगा देंगे तो चलें, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ लेंगे। और दूसरा, लास्ट टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टू पीएम बॉक वाला, जो मैंने कहा था वन ड्राइव में डाल दें, आई ड्राइव जो मैंने फर्स्ट डाली वन नहीं ड्राइव है सर। आप। मैं सर असल में टाइम इतना होता है तो मैं फिर भूल जाता हूँ। तो चलो मैं चलो सर, ये अभी ध्यान में रखें ना, ये दो चीजें अभी डाल दें मेरा मेरे, ख्याल है मैंने ये डाल देखिए दी थी, जो लेकिन मैं आपने फॉर्मेट्स है, और एक ये भी सर मैंने डाल दें डाली साथ है, में सर उसके मैंने साथ। डाली है। आप मैंने पूरा फोल्डर डाली है आपसे शेयर किया है। मैंने पूरा फोल्डर सर, शेयर किया है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ सर, पूरी क्योंकि क्लास से किया है। मुझे मिला। मैं दोबारा कर देता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैंने वो पूरा फोल्डर शेयर किया था। अच्छा सर, उसमें सिर्फ चलो मैं कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं, ही देख लेता उसमें सारे स्टैंडर्ड हैं, पीएमआई के हूँ सर, सारे असल में। स्टैंडर्ड हैं। बट जी सर, एनीवेज मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, क्योंकि ये रेफरेंस बुक्स में आपने शेयर किया था ना, आप ये कह रहे हैं पहले। जी जी, नहीं रेफरेंस बुक्स में नहीं, मैंने एक अलग फोल्डर आपको शेयर किया है। आई डोंट नो, मैंने हाँ उस पे व्हाट्सएप पे किया होगा। क्योंकि सर आपने जो पहले जो चीजें या फिर हैंड बुक्स हैं, एक इसके मिनट अंदर मैं भी आपको नहीं बता है। दूं। 12 सेशन शॉर्ट, ये सर काशिफ ने मुझे उसका थैंक यू भी किया हुआ है। अच्छा सर, चलो मैं देख लेता हूँ सर, ये ऊपर आप देखें ना। क्योंकि जो पुरानी। हाँ, मैं वैसे दोबारा भी कर दूंगा आपके साथ। चलो सर, ये कर लीजिएगा सर, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट इंफॉर्मेटिव रहा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम इसका मतलब है कि हम ये जो थर्ड मॉड्यूल तो खत्म हो गया, सेकंड मॉड्यूल तो हम थर्ड सेकंड मॉड्यूल खत्म हो शुरू गया, करेंगे। थर्ड शुरू करेंगे, बल्कि आप शुरू कर चुके हैं। आप मतलब आप अब पढ़ना शुरू करें। अगली ठीक है क्लास में आपने थर्ड मॉड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछने हैं। नंबर 2, आपको मैंने सेकंड मॉड्यूल का एग्जाम रिलीज कर दिया है। आप वो एग्जाम अटेम्प्ट करें और उसे बार बार अटेम्प्ट करें, एक से ज्यादा दफा अटेम्प्ट करें, ताकि आपका स्कोर चलो इम्प्रूव। सर, ये तो अगली क्लास में कल हम करते हैं आपका इसको। एग्जाम का रिजल्ट भी देखेंगे, और जो आपने पढ़ा होगा लेसन 3 उसके ऊपर भी डिस्कशन हो जाएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा हमने थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा चलें जी, थैंक यू, टेक केयर एंड खुदा हाफिज।